آفت تخیل کی کہکشاں کا سفر، گلہائے فن کے گلزدہ کا سفر، روایت اردو زبان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے سلسلہ تدریس میں بی ایڈ آنرز کا کورس مطالعہ اردو ادب، اور میں ہوں فیصل کمال حیدری۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے ناول کے فن کے حوالے سے بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ ناول کیا ہے، داستان اور ناول کا فرق کیا ہے، پھر ناول کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم نے مختصراً جائزہ لیا اردو ناول کے ارتقاء کا، اور اس سلسلہ میں ہم نے مختصر سی بات کی ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر 1947 تک کے ناولوں کی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ابتدا میں نذیر احمد سے لے کر راشد الخیری تک لکھے گئے ناول کی تعریف پر مکمل تو نہیں اترتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اردو میں ناول نگاری کا آغاز ہو رہا تھا، اردو میں ناول نگاری کو رواج مل رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریم چند کے ناولوں میں حقیقت پسندی خاصی حد تک در آئی، ناول قدرے پنپنے لگا، اپنا جداگانہ تشخص قائم کرنے لگا، اور پھر ترقی پسند تحریک نے جہاں دیگر بہت سی اصناف کو عروج دیا، وہیں جدید اصناف میں اردو ناول کو بھی ایک جداگانہ اور باوقار مقام مل گیا۔ آج کے اس لیکچر میں، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم بات کریں گے نذیر احمد کے ناول میرات العروس سے لیے گئے ایک اقتباس کی۔ ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ڈپٹی نذیر احمد کہنا کیا چاہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نصاب سازی کے دوران بسا اوقات ایسا کیا جاتا ہے کہ ہم وقت کی قلت اور اختصار کے باعث پورا ناول شامل نہیں کر پاتے، لہٰذا ہم ناول کا ایک اقتباس نصاب میں شامل کرتے ہیں، اور اس اقتباس کے ذریعے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر ناول نگار نے اس ناول میں کیا کہنا چاہا ہوگا۔ تو آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروس کے آخری باب کا مطالعہ کریں گے، جس کے لیے ہم نے عنوان تجویز کیا ہے لالچ کا انجام۔ یہ ناول، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ یہ ناول ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ آئندہ زندگی میں ان کو پیش آنے والے وہ مسائل کہ جن سے بہت سی لڑکیاں جن سے نمٹنے میں ناکام ہو جاتی ہیں یا مشکل کا شکار کم از کم ہو جاتی ہیں، ان کی بیٹیوں کو اس سے سابقہ نہ پڑے، اور وہ انہیں پہلے ہی ان قسم کے مسائل سے آگاہ کر دے۔ تو اس ناول کا پہلا مقصد تو ظاہر ہے کہ اپنے خاندان کے افراد کی تربیت تھا۔ وسیع پیمانے پر دیکھا جائے تو اس کا ایک بڑا مقصد اس دور کی بچیوں، اس دور کی بیٹیوں بہنوں کی تربیت تھا، اور معاشرے میں وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنی بہو بیٹیوں کو سلیقہ شعاری کا درس دے سکتے ہیں۔ اس ناول کا نام میرات العروس ہے، جس کا مطلب ہے دلہن کا آئینہ۔ میرا یا میرت عربی زبان میں آئینے کو کہا جاتا ہے، جبکہ عروس کے لفظی معنی ہے دلہن کے۔ قبل اس کے کہ ہم متنی مطالعہ شروع کریں، میں آپ کو اس ناول کا مختصر سا تعارف دینا چاہوں گا تاکہ آپ سیاق و سباق سے آگاہ ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ بیٹیوں کے لیے لکھا گیا یہ ناول معاشرتی اصلاح کے لیے تھا۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اکبری اور اصغری دو بہنیں ہیں، ان کا باپ ایک تحصیلدار ہے۔ دونوں بہنوں کی خصوصیات بالکل مختلف ہیں۔ بڑی بیٹی اکبری کافی حد تک پھوہڑ ہے، سلیقہ شعاری اس کے پاس سے نہیں گزری، اور وہ اپنی ان خرابیوں کے باعث، اپنے ان کمزوریوں کے باعث زندگی بھر مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ دوسری طرف اصغری ہے، جو ایک انتہائی سلیقہ شعار لڑکی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ گھریلو زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، گھریلو زندگی کے مسائل سے کس طرح نمٹا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مثالی کردار کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ قصہ اصغری اور اکبری ہی کے گرد گھومتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ناول نگاری کے اجزاء پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ناول نگار
مرکزی کرداروں کے ساتھ ساتھ کچھ ذیلی کردار شامل کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے بنیادی یا مرکزی کرداروں پر مکمل طور پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی ان ذیلی کرداروں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس ناول کے ذیلی کرداروں میں محمد کامل ہیں جو اصغری کے شوہر ہیں، محمد عاقل ہیں جو اکبری کے شوہر ہیں، پھر اصغری کے سسر یعنی مولوی فاضل حسین ہیں، پھر اس کے علاوہ ماما عظمت جو جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول کی ویلن ہے یا نذیر احمد کا ماتوب کردار ہے، جس کی خرابیوں یا جس کی بددیانتیوں کے ذریعے وہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اب پورے کے پورے ناول میں مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں جس کی تفصیل کا ظاہر ہے کہ یہ وقت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ناول نگار اکبری کی حماقتوں پر روشنی ڈالتے ہیں، دوسری طرف اصغری کی سلیقہ شعری کا ہمیں درس دیتے ہیں یا ان کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں، اور پھر بالآخر آخری باب میں ہم سمٹاؤ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ ناول نگار آخر میں نقطۂ انتہا پر پہنچتے ہوئے، منتہا مقصود تک پہنچتے ہوئے کرتا کیا ہے کہ وہ واقعات کے جنہیں ابتدا کے بعد بکھیرا گیا تھا، آہستہ آہستہ پھر ان واقعات کو سمیٹتا ہے۔ تو اس باب میں جس کا اب ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، واقعات سمٹ کر ہمارے سامنے آتے ہیں، ناول اپنے نتیجے تک پہنچتا ہے، منطقی اختتام ہوتا ہے اس کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصغری جو اپنی سلیقہ شعری کے باعث معروف تھی، مشہور تھی، اور سسرال میں اس کی عزت تھی، کس طرح اپنے سسرال کا خیال کرتے ہوئے، سسرال کا بھلا سوچتے ہوئے، کس قدر سلیقہ شعری سے، ماما عظمت سے جو کہ کافی عرصے سے اپنے بددیانتیوں کے باعث اس گھر کا نقصان کر رہی تھی، حتیٰ کہ اصغری کی زندگی میں بھی اس نے بہت سے مسائل پیدا کیے تھے، اس سے یعنی ماما عظمت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرتی ہے، اور یوں ہمارے سامنے ناول کا مقصد اور ناول کا بنیادی یوں کہہ لیجئے کہ سبب بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم ایک مورل ڈرا کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ناول کے اقتباس کی طرف۔ عنوان ہے اس کا لالچ کا انجام، اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس اقتباس میں لالچ کس طرح اپنے برے انجام کو پہنچتا ہے۔ شب برات کے بعد اصغری کے باپ کی آمد شروع ہوئی اور 9-10 دن بعد کی بات میں گزر گئے۔ رمضان سے 4 دن پہلے دور اندیش خان صاحب دہلی میں داخل ہوئے۔ اصغری نے پہلے سے اپنے باپ کی سن رکھی تھی اور ساس اور میاں سے ٹھہر گیا تھا کہ جس دن تحصیلدار صاحب آئیں گے اسی دن میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ جب اصغری کو باپ کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو فوراً ڈولی منگا جا پہنچی۔ باپ نے گلے سے لگا لیا اور آپ دیدہ ہوئے۔ دیر تک حال پوچھتے رہے اور اصغری سے کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق خیر اندیش خان لاہور گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں سمدی صاحب کو لے کر داخل ہوں گے۔ ان کا ایک خط بھی مجھ کو راہ میں ملا تھا۔ سمدی صاحب کو رخصت مل گئی ہے۔ غرض اس رات بھر اور اگلے دن بھر اصغری ماں کے یہاں رہی اور شام کے قریب باپ کو کہا اگر اجازت دیجیے تو آج میں چلی جاؤں۔ باپ نے کہا اجی 1 ہفتہ تو رہو، ہم سمدھن کو کہلا بھیجیں گے۔ اصغری نے کہا جیسا آپ ارشاد فرمائیں تعمیل کروں، لیکن ابا جان کے آنے سے پہلے گھر میں میرا موجود رہنا مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ باپ نے سوچ کر کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ غرض اصغری باپ سے رخصت ہو مغرب سے پہلے گھر آ موجود ہوئی۔ اگلے دن کھانے کے وقت مولوی محمد فاضل صاحب، محمد کامل کے باپ، بھی آ پہنچے۔ یہ مولوی صاحب لاہور کے ایک رئیس کی سرکار میں مختار تھے۔ 50 روپے مہینہ تنخواہ مقرر تھی اور مکان اور سواری رئیس کے ذمے۔ خیر اندیش خان اصغری کی تحریر کے موافق لاہور گیا اور اصغری کا خط مولوی محمد فاضل صاحب کو دیا۔ مولوی صاحب بہو کا خط دیکھ کر باغ باغ ہو گئے اور یوں شاید رخصت نہ بھی لیتے، اب بہو کے دیکھنے کے اشتیاق میں رئیس سے بہت کہہ سن کر 1 مہینے کی رخصت لے کر خیر اندیش خان کے ساتھ ہو لیے۔ چونکہ اصغری بیاہ کے بعد سسرے کے سامنے نہیں ہوئی تھی، سسرے کو آتا دیکھ کر کوٹھے پر جا بیٹھی۔ محمد کامل کی ماں حیرت میں تھی کہ یہ کیوں کر آ گئے۔ غرض کھانے کے بعد باتیں شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے بیوی سے کہا سنو صاحب، مجھ کو تمہاری چھوٹی بہو نے کھینچ بلایا ہے۔ پھر سب حال خط کا اور خیر اندیش خان کے جانے کا بیوی سے بیان کیا اور کہا کہ بہو کو بلاؤ۔ ساس کوٹھے پر گئیں اور کہا بیٹی چلو، شرم کی کیا بات ہے، تم تو ان کی گودوں میں کھیلی ہو۔
ساس کے کہنے سے اصغری اٹھ کر ساتھ ہو لی اور سسرے کو جھک کر سلام کیا اور ادب سے علیحدہ بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے کہا، سنو بھائی، ہم تو صرف تمہارے بلائے ہوئے آئے ہیں۔ تمہارا خط دیکھ کر ہمارا جی بہت خوش ہوا۔ خدا تمہاری عمر اور نیک بختی میں برکت دے۔ حقیقت میں ہمارے گھر کے اچھے نصیب ہیں جو تم ہمارے گھر میں آئی، اور مجھے یقین ہوا کہ اس گھر کے کچھ دن پھرے۔ انشاءاللہ تمہاری مرضی اور تمہاری رائے کے موافق سب انتظام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے لفظ اور ان کے معنی، یعنی مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلے ہے ٹھہر جانا، یعنی طے پانا۔ سمدھن، دولہا اور دلہن کی مائیں آپس میں سمدھن کہلاتی ہیں۔ پھر ہے مصلحت، یعنی بھلائی یا دانش مندی کی بات۔ پھر ہے موافقت، یعنی مطابق۔ پھر محاورہ ہے بات کی بات میں، یعنی باتوں باتوں میں، اسی دوران یا دیکھتے ہی دیکھتے۔ اسی طرح باغ باغ ہونا، یعنی خوش ہو جانا۔ اشتیاق، یعنی شوق۔ سسرے، دہلوی لہجے میں سسر کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اس باب کا ابتدائیہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے اس کا سیاق و سباق بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماما عظمت اصغری کے سسرال میں اپنی بددیانتیوں کے باعث بہت سے مسائل کا باعث بن رہی تھی۔ بالآخر اصغری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے سسر کو بلائے اور اس کا حساب بے باک کر کے اس کو گھر سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ مسائل جو اصغری کے لیے اپنے سسرال میں پیدا ہو رہے تھے، ان کا حل بھی ضروری تھا، اور اس کے لیے بھی یہ بات ضروری تھی کہ مولوی فاضل حسین آئیں اور وہ بذات خود حقیقت جان لیں، تاکہ اکبری کے برعکس اصغری، جو کہ ایک سلیقہ شیار خاتون ہے، وہ خود کو کلیئر کر سکے، خود کو صاف کر سکے، اپنی صفائی پیش کر سکے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو کرتی کیا ہے اصغری کہ وہ اپنے باپ یعنی دور اندیش خان کے ذریعے ایک خط لکھتی ہے اپنے سسر کو۔ وہ خط دور اندیش خان صاحب خیر اندیش کو دیتے ہیں، وہ خط فاضل صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اپنے گھر آنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اس سے قبل کیا ہوتا ہے کہ دور اندیش اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ جب بیٹی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ اپنے گھر آیا ہے، تو وہ کچھ دن کے لیے اپنے باپ کو ملنے کے لیے اپنے سسرال سے اپنے میکے آ جاتی ہے۔ اب ایک دن اس کی جب ملاقات ہو جاتی ہے اپنے باپ سے، تو اگلے دن وہ یہ ارادہ ظاہر کرتی ہے کہ اسے اپنے سسر کے واپس پہنچنے سے قبل اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے۔ اگرچہ باپ اس چیز کے لیے بنیادی طور پر ریڈی نہیں ہوتا یا تیار نہیں ہوتا، لیکن بالآخر اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ شاید اصغری جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں مصلحت ہے، اسی میں بھلائی اور اسی میں دانش مندی ہے، کیونکہ اصغری نے اپنے سسر کو معاملات کلیئر کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکبری اپنے گھر یعنی اپنے سسرال میں واپس چلی جاتی ہے۔ سسر سے اس کی کیونکہ پہلی ملاقات ہوتی ہے، سسر اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اصغری اس سے ملتی ہے، حالات و واقعات اس تک پہنچائے جاتے ہیں، اور باپ یعنی کہ کامل کا باپ یعنی کہ اصغری کا سسر اس کو یہ تسلی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہاری رائے اور تمہاری مرضی کے عین مطابق ہوگا، چونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی یہ بہو انتہائی سلیقہ شیار ہے، اور اگر یہ کسی بات پر اعتراض کر رہی ہے یا اس کے کچھ شکوک و شبہات ہیں تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی۔ یہ ابتدائی حصہ ہے جس میں اس باب کا ابتدائی حصہ ہے جس میں نذیر احمد واقعات کو سمیٹ رہے ہیں، یعنی وہ واقعات جو پچھلے ابواب میں بکھراؤ کا شکار تھے، جس میں ہمارے سامنے کشمکش آ رہی تھی سچ اور جھوٹ کی، صحیح اور غلط کی، منفی اور مثبت کرداروں کی، یعنی کہ عظمت، ماما عظمت اور اصغری کی، وہ اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سنتے ہیں اگلے حصے میں۔ غرض 2-4 دن تو مولوی صاحب ملنے ملانے میں رہے، پھر اول کے 2-4 روز روزے کے سبب گھر کے کام کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ایک دن بہو کو بلا کر پاس بٹھایا اور ماما عظمت سے کہا، ماما ہمارے رہتے سب حساب کتاب کر لو، جس کو دینا ہے سب لکھ دو تاکہ جس کو جتنا مناسب ہو دیا جائے، اور جو باقی رہ جائے اس کی قسط بندی کر دی جائے۔ ماما نے کہا، ایک کا حساب ہو تو زبانی بھی یاد رکھا جائے،
بنیا، بزاز، قصائی، کنجڑا، حلوائی سب ہی کا دینا ہے، اور ہزاری مل کا بڑا بھاری حساب الگ ہے، جس کو جتنا دینا ہو مجھ کو دیجئے، لے جا کر آپ کے نام جمع کرا دوں۔ مولوی صاحب تو سیدھے سادے آدمی تھے، دینے کو آمادہ ہو گئے۔ اصغری نے کہا، یوں علل حساب دینے سے کیا فائدہ؟ پہلے ہر ایک کا قرضہ معلوم ہو تب اس کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ ماما نے کہا، کھانے سے فراغت پاؤں تو جا کر ہر ایک سے پوچھ آؤں گی۔ اصغری، پوچھ آنے سے کیا ہوگا؟ جس کو لینا ہو یہاں آ کر حساب کر جائے۔ ماما، بیوی آپ نے تو ایک بات کہہ دی، اب میں کہاں کہاں بلاتی پھروں، اور وہ لوگ اپنے دھندے سے کب چھٹی پاتے ہیں جو میرے ساتھ چلے آئیں گے؟ اصغری، کوئی روز روز کا بلانا نہیں ہے، ایک دن کی بات ہے، جا کر بلا لاؤ، شام کے کھانے کا کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ تم آج یہی کام کرو، اور لینے والے تو دینے کا نام سن کر دوڑیں گے۔ ہزاری مل نالش کرنے 2 کوس کچہری پر تو گیا، یہاں آتے کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ اور دور کون ہے؟ کنجڑا، قصائی، بنیا، حلوائی سب اسی گلی میں ہے، صرف بزاز اور ہزاری مل دور ہیں، ان کو کل پر رکھو، یہ پھٹکل حساب آج طے ہو جائے۔ ماما عظمت کی کسی طرح مرضی نہ تھی کہ حساب ہو، لیکن اصغری نے باتوں میں ایسا دبایا کہ کچھ جواب نہ بن پڑا۔ سب سے پہلے حلوائی آیا، پوچھا، لالا تمہارا کیا پانا ہے؟ حلوائی، 30 روپے۔ پوچھا گیا، کیا کیا چیز تمہارے یہاں سے آئی؟ 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو۔ حلوائی، صاحب 30 روپے بھی کچھ بہت ہوتے ہیں، ایک رقم 10 سیر شکر تو اسی شب برات کو آئی۔ محمد کامل کی ماں، ارے کیسی شکر؟ اب کے مرتبہ ہمارے گھر میں جو کچھ پکایا بازار سے نقد آیا۔ یہ سن کر ماما عظمت کا رنگ فق ہو گیا، اور حلوائی سے بولی، وہ 10 سیر شکر تو نے ان کے حساب میں کیوں لکھ لی؟ وہ تو میں دوسرے کے واسطے لے گئی تھی اور تجھ کو جتا بھی دیا تھا۔ حلوائی، مجھ سے تو تم نے کسی گھر کا نام نہیں لیا، اسی سرکار کے نام سے لائی ہو، ورنہ مجھے کیا فائدہ تھا کہ دوسرے کی چیز ان کے نام لکھ لیتا، اور مجھ سے تو اور کسی سرکار سے اچاپت بھی نہیں۔ غرض ماما کسیانی باتیں کرنے لگی۔ مولوی صاحب نے کہا، بھلا شکر کی رقم تو رہنے دو، اور چیزیں بتاؤ۔ غرض اسی طرح بہت سی چیزیں اس نے بتائیں جو عمر بھر گھر میں نہیں آئی تھیں۔ 4 سیر بالو شاہی مولود شریف کے واسطے، اور مزہ یہ کہ یہاں کسی نے مولود کی مجلس نہیں کی، صرف 6-7 روپے تو سچ نکلے، باقی سب جھوٹ۔ مولوی صاحب کا جی جل گیا اور بے طرح ان کو غصہ آیا۔ پوچھا، کیوں ری نمک حرام عظمت؟ ایسا ہی دنیا بھر کا قرض تو نے اس گھر پر کر رکھا ہے، اور یوں تو نے اس گھر کو خاک میں ملایا ہے۔ حلوائی ہو چکا تو کنجرا آیا، اس نے کہا، میاں میرا حساب تو معمولی ہے، 2 آنے روز کی ترکاری۔ محمد کامل کی ماں، ارے سیر بھر ترکاری میرے گھر میں آتی ہے، 2 آنے روز کی کیسے ہوئی؟ کنجرا، حضرت میری دکان سے ماما 3 سیر لاتی ہے۔ ماما، ہاں 3 سیر لاتی ہوں، سیر بھر تمہارے نام سے، سیر بھر اپنی بیٹی کے واسطے، اور سیر بھر دوسرے گھر کے واسطے۔ میں کیا مکرتی ہوں، یہ موا سب تمہارے نام بتاتا ہے۔ کنجرا، ارے بڑھیا بے ایمان، ہمیشہ سے تو اسی گھر کے حساب میں 3 سیر لاتی رہی، اور جب روپیہ ملا اسی گھر سے ملا۔ قصائی اور بنیے کا حساب ہوا تو اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے، اور ثابت ہوا کہ ماما اسی گھر کے سودے میں اپنی بیٹی خیراتن اور اپنی 2-3 ہمسائیوں کے گھر پورے کرتی تھی، اسی گھر کے نام سے سودا لاتی اور دوسری جگہ بیچ ڈالتی۔ غرض شام تک پھٹکل حساب ہوا، اور اب بزاز اور ہزاری مل باقی رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اب نا وقت ہو گیا ہے، آج ملتوی کرو، کل دیکھا جائے گا۔ لیکن مولوی صاحب نے آہستہ سے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو عظمت بھاگ جائے۔ اصغری، گھر بار لڑکے بچے مکان چھوڑ کر کہاں بھاگ جائے گی؟ ہاں شاید غیرت مند ہو تو کچھ کھا پی لے، مگر ایسی غیرت مند ہوتی تو ایسا کام کیوں کرتی؟ تاہم حفاظت ضرور ہے، لیکن فقط اسی قدر کے باہر آتی جاتی کو کوئی دیکھتا رہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی اور ان کے مفاہیم۔ بنیا یعنی پرچون فروش، بزاز کپڑے کا تاجر یعنی کپڑے کا کام کرنے والا، کنجڑا سبزی فروش، نالش مقدمہ کرنا یا مقدمے کی پیروی کرنا، اچاپت یعنی ادھار لین دین، رنگ فق ہو جانا، ڈر جانا یا گھبرا جانا،
مولود شریف یعنی میلاد شریف کی محفل، مواں غصے یا نفرت کا تاثر یا کمبخت نامراد وغیرہ، خاک میں ملانا، برباد کر دینا، جتا دینا، یاد دہانی کرانا۔ اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر واپس آ گئے، یعنی کہ مولوی فاضل حسین صاحب اپنے گھر واپس آ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن ملنے ملانے میں گزرتے ہیں اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ پہلے 2-4 روزے رمضان کی آمد میں گزر جاتے ہیں، اس کے استقبال میں گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کو بلانا ہے، جس کا ہمیں قرض ادا کرنا ہے، ان سب کو بلا لیا جائے تاکہ ہم سب کے پیسے ادا کر دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ماما عظمت اس بات کے لیے تیار نہیں کہ وہ گھر بلائے، لہٰذا وہ کہتی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں جا کر پتہ کر لیتی ہوں کہ جس کا جتنا دینا ہے تو اس حساب سے آپ مجھے پیسے ادا کر دیجیے گا، جو آپ کہیں گے میں ویسا کر لوں گی۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ اصغری اس بات کو نہیں مانتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر پھر یہ ترکیب آزمائی گئی تو ماما عظمت کا راز نہیں کھل پائے گا۔ وہ بات جس کا عیاں ہونا ضروری ہے، وہ حقیقت جس کا واشگاف ہونا ضروری ہے اور جس کا آشکار ہونا ضروری ہے سب پر، وہ نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، پیسے نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ہم یوں کریں گے کہ جس کو پیسے لینا ہے وہ ہمارے گھر آ جائے تو ہم اس کا حساب چکتا کر دیں گے، حساب چکا دیں گے۔ ماما عظمت ایسے میں کہتی ہے کہ بھئی ان لوگوں کے پاس تو وقت نہیں ہوگا، لہٰذا آپ میری بات ہی مان لیں، لیکن اصغری اس پر زور دیتی ہے، اصرار کرتی ہے کہ نہیں، ایسا کیجئے کہ انہی کو بلا لیجئے، شام کے کھانے کا بندوبست ہم ان کے کر دیں گے، تو آپ ان کو بلا لیں، جس کو جتنا ہم نے دینا ہوگا ہم دے دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ماما عظمت کو مجبوراً اصغری کی بات ماننا پڑتی ہے، کیونکہ مولوی صاحب اصغری کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سبھی لوگ جن سے جنرلی قرضہ لیا جاتا ہے یا جن سے ادھار گھر کی اشیاء خرد و نوش منگوائی جاتی ہیں، وہ گھر پر آ جاتے ہیں، ان سے حساب کا آغاز ہوتا ہے، اور ہر ایک کے حساب میں پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سے پیسے ایکسٹرا شامل کر لیے گئے تھے۔ یعنی مثال کے طور پہ حلوائی ہوتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ 10 روپے 10 کلو شکر منگوائی گئی تھی یا بالو شاہی منگوائی گئی تھی، جو کہ اوریجنلی اس گھر میں آئی ہی نہیں تھی۔ اب ایسے میں ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ وہ چیزیں جو انہوں نے منگوائی ہی نہیں تھی وہ ان کے حساب کے حصے میں کیوں لکھی گئی تھی۔ یہی وہ بات تھی جو اصغری دراصل اپنے سسرال والوں پر واضح کرنا چاہتی تھی کہ یہ عورت جس پر وہ کافی برسوں سے اعتبار کیے چلے جا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ فیئر نہیں، ان کے ساتھ وہ دیانتداری سے نہیں چل رہی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک کا، یعنی کہ مثال کے طور پر بنیے کا یا حلوائی کا، کسائی کا، کنجڑے کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے کہ 1/4 اوریجنل قرض تھا اور باقی 3/4 وہ تھے جو کہ ماما عظمت نے اپنے کھاتے میں یا اپنے حصے کے پیسے بھی اسی گھر سے منسوب کر دیے تھے۔ اپنی بیٹی کے حصے کے معاملات جو وہ اسی خرچے پر چلا رہی تھی، وہ بھی دراصل اس نے انہی سے منسوب کر دیے تھے۔ اب سارا حساب کتاب ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ہزاری مل یعنی کہ مہاجن جس سے سود پر پیسے لیے جاتے ہیں اسے، اور بزاز یعنی کہ کپڑے کا تاجر جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ان دونوں کو نہیں بلایا جاتا کیونکہ وہ ذرا قدرے دور رہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب وقت ہو گیا، لہٰذا اب کافی وقت ہو گیا، لہٰذا ان دونوں کو کل بلا لیا جائے گا اور ان کا حساب کل چکتا کیا جائے گا۔ اب مولوی صاحب کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماما عظمت ان کے آنے سے قبل گھر سے بھاگ جائے یا کہیں چلی جائے۔ اصغری کہتی ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ اگر غیرت مند ہوگی تو شاید کچھ کھا پی کے مر جائے، باقی ورنہ بچوں کو یا اپنے مکان کو چھوڑ کر یہ کہاں جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی نگرانی کی جانی چاہیے۔ چنانچہ مولوی صاحب اپنے ساتھ آئے ہوئے خدمتکاروں میں سے کسی ایک کو اس پر لگا دیتے ہیں اس کی نگرانی کے لیے کہ وہ کہیں جائے نہ، لیکن اس کے علاوہ اس کو قید نہیں کرتے یا اس کو محدود نہیں کرتے۔ اور دراصل یہ بھی ایک چال تھی اس بات کی کہ پتہ چلے کہ آخر اب یہ کیا کرتی ہے۔ اب وہ کرتی کیا ہے، اس کا ماجرا آتا ہے اگلے حصے میں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کے خدمت گار جو ساتھ آئے تھے، ایک کو چپکے سے کہہ دیا کہ ماما کو آتے جاتے دیکھتے رہو۔ جب کھانے سے فارغ ہوئی
ماما چپکے سے اٹھ باہر چلی۔ خدمتگار دبے پاؤں پیچھے پیچھے ساتھ ہوا۔ ماما پہلے تو اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ بغل میں مار تیر کی طرح سیدھی بزاز کے دکان پر جا کر اس کو آواز دی۔ بزاز گھبرا کر باہر نکلا کہ بڑی بھی تم اس وقت کہاں؟ عظمت: مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، جس کا دینا ہے سب کا حساب ہوتا ہے، کل تم بھی بلائے جاؤ تو ایسی بات مت کرنا جس میں میری فضیحت ہو۔ بزاز: حساب میں تمہاری فضیحت کی کیا بات ہے؟ ماما: لالا تم تو جانتے ہو یہ کمبخت لالچ بہت برا ہوتا ہے۔ سرکار کے حساب میں اپنے واسطے بھی تمہاری دکان سے کبھی کبھی لٹھا، نین سکھ اور دریس لے گئی ہوں۔ بزاز: کیا معلوم تم اپنے واسطے کیا لے گئی ہو؟ ماما: مجھ کو اس وقت حساب کرنے کا تو ہوش نہیں، لیکن 2-4 تھان دریس اور لٹھے نین سکھ کے اور 10 گز اودا کند میرے حساب میں نکلے گا، تو میرے ہاتھ کی چوڑیاں 16 روپے کی ہیں، گھس گھسا کر 1 روپیہ کم ہو گیا ہوگا۔ 15 روپے میرے نام سے کم کر دینا، اور 2-4 روپے جو میرے نام نکلیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ بزاز: چوڑیاں تم دیتی ہو، خیر میں لیے تو لیتا ہوں، لیکن رات کا وقت ہے۔ عظمت: اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، جس طرح ہو سکے بچاؤ۔ بزاز سے رخصت ہو سیدھی ہزاری مل کے گھر پہنچی۔ وہ بھی حیران ہوا اور بولا کہ تم اس وقت کہاں؟ اس کے پاؤں پکڑ کر رو کر کہنے لگی مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے۔ ہزاری مل: وہ کیا؟ عظمت: تم وعدہ کرو معاف کر دو گے تو میں کہوں۔ ہزاری مل: بات تو کہو۔ عظمت: 4 مہینے ہوئے لاہور سے خرچ آیا تھا اور مولوی صاحب نے 100 روپے تم کو بھیجے تھے، وہ میرے پاس خرچ ہو گئے اور سرکار میں ڈر کے مارے میں نے ظاہر نہیں کیا۔ اب مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے، میں اس روپے کا ٹھکانہ لگا دوں گی، تم اس رقم کو ظاہر مت کرنا۔ ہزاری مل: 2-4 روپے کی بات ہوتی تو میں چھپا بھی لیتا، اکٹھے 100 روپے تو میرے کیے چھپ نہیں سکتے۔ ماما: کیا 100 روپے کا بھی میرا اعتبار نہیں؟ ہزاری مل: صاف بات تو یہ ہے کہ تمہارا 1 کوڑی کا بھی اعتبار نہیں۔ جس گھر سے تم نے عمر بھر پرورش پائی، انہی کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تو دوسرے کے ساتھ کب چوکنے والی ہو؟ عظمت: ہاں لالا، جب برا وقت آتا ہے تو اپنے دشمن ہو جاتے ہیں۔ خیر اگر تم کو اعتبار نہیں تو لو، یہ میری بیٹی کی پہنچیاں اور جوشن رکھ لو۔ ہزاری مل: یہ معاملے کی بات ہے، لیکن دن ہو تو مال پرکھا جائے، تب معلوم ہو کتنے کا ہے، لیکن اٹکل سے تو سب مال 50-60 کا ہوگا۔ ماما: اے ہے لالا، ایسا غضب تو مت کرو، ابھی 4 مہینے ہوئے 9 عدد بنوائے تھے، 125 کی لاگت کے ہیں۔ ہزاری مل: اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ تمہاری چیز 100 کی ہو یا 200 کی، کوئی نکالے لیتا ہے، تلوانے سے جتنی ٹھہرے معلوم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ تیر کی طرح یعنی بالکل سیدھا یا فوراً، فضیحت یعنی ذلت یا رسوائی، بے عزتی، بدنامی، دریس ململ کی طرح کا ایک کپڑا، اداقند بھی کپڑے کی ہی ایک قسم ہے، پہنچی کلائی میں پہننے کا ایک زیور، جوشن کڑی در کڑی جو بازو میں پہنا جانے والا ایک زیور ہے، اٹکل اندازہ یا قیافہ۔ اب اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماما عظمت اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ بزاز اور ہزاری مل جن کو ابھی نہیں بلایا گیا ان کے گھر جائے اور ان سے معاملات کچھ اس طرح سے طے کر لے کہ اگلے دن جب انہیں بلایا جائے تو اسے مزید ہزیمت نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ پہلے ہی اس کے لیے معاملات مشکل تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب اس حصے میں عزیز طلبہ ہم 2 باتیں دیکھتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ جب کسی پر مشکل آ جاتی ہے تو تب اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کسی حد تک کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی جب وقت گزر گیا تو پھر اس کے بعد پچھتانے کا کیا فائدہ، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ لہٰذا اب جو بھی کوشش کر لی جائے شاید بچت کا راستہ کوئی بھی نہ نکلے۔ کچھ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی ہوتا ہے۔ ہزاری مل اور بزاز دونوں اس سے اس کے دیے ہوئے زیورات تو لے لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رات کا وقت ہے، اگر دن کے وقت ہم لوگ مارکیٹ میں یا بازار میں جا کر ان کی قیمت لگوا لیتے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا کہ واقعی اس میں وہ رقم پوری ہو بھی جاتی ہے جس کے چھپائے جانے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جس کے چھپائے جانے کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسے لے تو لیتے ہیں، وہ چوڑیاں یا وہ جوشن یا پہنچیاں اور اس قسم کی چیزیں، لیکن اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو معاملہ انتہائی مختلف ہوتا ہے۔ معاملہ ہوتا کیا ہے کہ بات بن نہیں پڑتی، لیکن وہ تو بات اگلے حصے میں آئے گی، لیکن اس حصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کس قدر چابک دستی سے اپنے تمام تر واقعات کو سمٹا رہے ہیں، اپنے تمام تر معاملات کو، ناول کو واپس اختتامیہ کی طرف کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہ راز جو ناول کے درمیان میں نہیں کھل رہے تھے وہ اب آہستہ آہستہ ہم پر کھلنے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کس قدر سلیقہ شاعری سے قصے کو انہوں نے بڑھایا کہ رات کے وقت وہ باہر نکلتی ہے اور پھر وہ خدمتگار جو مولوی صاحب نے دراصل اس پر مقرر کیا تھا وہ پاؤں دباتے ہوئے انہیں سارا کا سارا قصہ بتاتا ہے، یعنی کہانی باقاعدہ روانی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور ہمیں کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ قصہ خواہ نے یا قصہ گو نے یا ناول نگار نے شعوری طور پر یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی راز کو کھول دے جس کو پہلے چھپایا جا رہا تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطری طور پہ کہانی اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ اب منطقی انجام کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اقتباس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں۔ یہ سب بندوبست کر کے ماما گھر واپس آئی۔ مولوی صاحب کے خدمتگار نے پاؤں دبانے میں یہ سب حال مولوی صاحب سے بیان کیا اور محمد کامل کی ماں کے ذریعے سے اصغری کو معلوم ہوا۔ صبح ہوئی تو بزاز اور ہزاری مل طلب ہوئے۔ حساب میں کچھ حجت ہونے لگی۔ ماما چڑھ چڑھ کر بولتی تھی۔ بزاز نے کہا، تو بڑھیا ٹر کیوں کرتی ہے؟ اٹھا اپنی چوڑیاں، تو 15 روپے کی بتاتی تھی، بازار میں 9 روپے کی آنکھتے ہیں۔ ہزاری مل نے پہنچیاں اور جوشن سامنے رکھ دیے اور عظمت سے کہا، نہیں صاحب، یہ مال ہمارے کام کا نہیں۔ مولوی صاحب نے بزاز اور ہزاری مل دونوں سے پوچھا، کیوں بھائی، یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تب دونوں نے رات کی حکایت بیان کی اور عظمت کے منہ پر گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں۔ جب حساب طے ہو گیا اور مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا تو جتنا واجبی تھا آدھا آدھا سب کا دے دیا اور کہا کہ میں نے لاہور سے روپیہ منگایا ہے، 10-5 دن میں آتا ہے تو باقی بھی دے دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ ماما کی طرف جو ہمارا نکلا وہ ہم کس سے لیں؟ غرض مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جو ماما سے لینا ہے وہ ماما سے لو، اور عظمت کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضرت ان کا روپیہ ادا کرو۔ عظمت نے نیچی آنکھیں کر کے کہا، میرے پاس بیٹی کا زیور ہے، اس میں یہ لوگ اپنا اپنا سمجھ بوجھ لیں۔ بیٹی کا تمام زیور کنجڑے، قصائی، بنیے، بزاز کے حساب میں داموں لگ گیا۔ ہزاری مل کے 100 روپے کے واسطے رہنے کا ٹھیکرا گروی رکھنا پڑا۔ لکھا پڑھی پکے کاغذ پر ہو کر 4 بھلے مانسوں کی گواہی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے عظمت سے کہا، بس اب آپ خیر سے سدھاریے، تم جیسے نمک حرام دغاباز بے ایمان آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں۔ اصغری، ان میں نمک حرامی کے علاوہ ایک صفت اور بھی تھی، وہ کہ گھر میں فساد دلوانے کی فکر میں تھیں۔ کیوں عظمت؟ وہ کڑھائی کی بات یاد ہے جو محمودہ کے بھائی نے فرمائش کی تھی اور تو نے میری طرف سے جھوٹ جا کر کہہ دیا تھا کہ بہو کہتی ہیں میرے سر میں درد ہے۔ بول تو صحیح، کب تو نے مجھ سے کہا تھا اور کب میں نے درد کا عذر کیا تھا؟ عظمت، بیوی تم کوٹھے پر قرآن پڑھ رہی تھی، میں کہنے کو اوپر گئی، تم کو پڑھتے دیکھ کر الٹی پھر آئی۔ اصغری، اور درد سر کی بات دل سے بنائی؟ عظمت، میں نے سوچا کہ صبح سے اب تک تو پڑھ رہی ہو، اب کہاں چولہے میں سر کھپاؤ گی؟ اصغری، بھلا پہاڑ پر جانے کی بات تو نے کس غرض سے کہی تھی؟ میں نے تجھ سے صلاح کی تھی یا تو نے مجھ کو کہتے سنا تھا؟ اس کا کچھ جواب عظمت کو نہ آیا۔ پھر اصغری نے اشتہار نکال کر مولوی صاحب کے سامنے ڈال دیا اور کہا، دیکھیے یہ بیوی عظمت ان گنوں کی ہیں، خود تو محلے کے پھاٹک سے اشتہار اکھاڑ لائی اور خود اماں جان سے کہنے کو دوڑی گئی۔ اصغری یہ باتیں کہہ رہی تھی اور مولوی صاحب کا چہرہ سرخ ہوتا جاتا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، تجھ کو نکالنا ہی کافی نہیں، تو بڑی بدذات عورت ہے۔ یہ کہہ کر اپنے خدمتگار کو آواز دی اور کہا، بہادر، اس ناپاک کو کوتوالی لے جا، رقے میں اس کا سب حال ہم لکھے دیتے ہیں۔ اصغری نے مولوی صاحب سے کہا کہ بس ابھی اپنی سزا کو پہنچ گئی، کوتوالی سے اس کو معاف رکھیے، اور ماما کو اشارہ کیا کہ چل دے، بلکہ دروازے تک ماما کے ساتھ گئی۔ غرض ماما عظمت اپنے کوتکوں کے پیچھے یہاں سے نکالی گئی۔ گھر پہنچی تو بیٹی بلا کی طرح لپٹی۔ میں نہ کہتی تھی اماں ایسی تو نہ مچاؤ،
100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا، ایسا نہ ہو کسی دن پکڑی جاؤ۔ تم کسی کی مانتی نہ تھی، خوب ہوا، جیسا کیا ویسا پایا۔ اب سسرال میں میرا نام تو بد مت کرو، جہاں تمہارا خدا لے جائے چلی جاؤ، میرے گھر میں تمہارا کام نہیں۔ زیور کو میں نے صبر کیا، تقدیر میں ہوگا تو پھر ملے رہے گا۔ اس طور پر خدا خدا کر کے اصغری نے اپنے دشمن کو نکال پایا اور گھر کو عذاب سے نجات دی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اس کے الفاظ اور معنی، یعنی مشکل الفاظ کے معنی۔ محاورہ ہے چڑھ چڑھ کر بولنا، جارحانہ انداز میں بولنا، بڑھ بڑھ کر بات کرنا۔ آنکنا یعنی کہنا یا بتانا۔ رہنے کا ٹھیکرا یعنی رہنے کی جگہ، چھوٹا سا مکان۔ لکھا پڑھی، لکھت پڑھت کرنا، تحریری طور پر طے کر لینا۔ پکا کاغذ جسے آج کل ہم سٹیمپ پیپر کہتے ہیں۔ گن، صلاحیت یا قابلیت۔ کود کے یعنی برا کام یا بری حرکات و سکنات۔ عذر، بہانہ کرنا۔ کوتوالی، تھانا۔ یہ تھا اختتامیہ، یعنی اس حصے میں کہانی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ ماما عظمت رات کے اندھیرے میں اپنی طرف سے وہ بندوبست کر کے تو آ جاتی ہے کہ شاید صبح میں اسے مزید ہزیمت نہیں اٹھانی پڑے گی، لیکن صبح ایک نئے پیغام کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ کہانی کو اپنی اختتامیہ تک پہنچنا ہے، کہانی کو ختم ہونا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بزاز جسے چوڑیاں دی گئی تھیں، یا وہ ہزاری مال یعنی مہاجن جسے پہنچیاں اور جوشن دیے گئے تھے، وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنے کا نہیں جتنے کا کہا گیا تھا۔ یعنی چوڑیوں کے متعلق اس نے کہا تھا کہ یہ 15 روپے کی ہوں گی تو وہ 9 روپے کی نکلتی ہیں۔ وہ پہنچیاں اور جوشن جس کے متعلق 125 کی بات کی گئی تھی، وہ بھی ہزاری مل یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، نہیں یہ بھی اصلی نہیں، یا اس کی قیمت اتنی نہیں جتنا کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے سارا کا سارا راز فاش ہو جاتا ہے، ان پر یہ آشکار ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ واقعی سچ تھا، یعنی جو کچھ اصغری نے خط میں لکھا تھا جس لیے ان کو بلایا گیا تھا وہ واقعی حقیقت تھی۔ چنانچہ اب ہوتا کیا ہے کہ اصغری کے سسر انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہے کہ اسے کوتوالی کے حوالے کر دیا جائے، اسے تھانے بھیج دیا جائے۔ اب اصغری بہرحال ایک عورت ہے، وہ ماما عظمت کو اس کے کرتوتوں یا اس کے کرموں کا پھل تو دینا چاہتی ہے، اس کی غلطیوں کی سزا تو دینا چاہتی ہے، لیکن وہ اس کی ذلت بھی نہیں چاہتی۔ لہٰذا وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے کہ بس اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ اسے نکلوانے کی بات کرے، وہ ان چند واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو ظاہر ہے کہ اس باب میں شامل نہیں لیکن اس سے پہلے آئے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتی ہے اپنے سسر سے کہ اس کے کچھ اور گن بھی ہیں، اس کی اور کچھ بھی صلاحیتیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے اپنی طرف سے بہانے بازی کر کے گھر کے افراد میں تفرقہ ڈلوانا چاہتی تھی۔ جیسے وہ بتاتی ہے محمودہ کا وہ قصہ کہ جس میں اس کے بھائی نے اصغری سے فرمائش کی تھی کڑھائی کی، لیکن ماما عظمت اوپر گئی اور نیچے آ کر یہ کہہ دیا کہ چھوٹی بہو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے گویا سر میں درد ہے، لہٰذا وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ حالانکہ ماما عظمت نے اصغری سے یہ بات کی ہی نہیں تھی کہ نیچے اسے بلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اشتہار کا قصہ، اس پر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوا یہ تھا ایک باب میں کہ ماما عظمت جانتی تھی کہ بہت سارے ادھار چکانے کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر والوں کو کچھ ایسی ٹینشنز دی جائیں یا ان کو ایسی جلدی ڈالی جائے کہ وہ اس کو پیسے دے دے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق جن لوگوں کو دینا ہے تاکہ ان کا منہ بند کر دیا جائے، وہ پیسے لے جائے اور چلی جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ماما عظمت بھی ان پڑھ ہے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی۔ شہر میں ایک اشتہار لگتا ہے شہر کے دروازے پر کہ شہر کی صفائی کی جائے، اور محلے والوں کو یہ کہا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گلیوں کی اور اپنے محلے کی صفائی کریں۔ ماما عظمت یہ سوچتی ہے کہ یہ اشتہار اگر کوئی اور دیکھے گا تو وہ یقیناً یہی سوچے گا کہ شاید یہ ان کے خلاف ہے، یعنی مولوی فاضل حسین صاحب کے خلاف ہے۔ لہٰذا وہ کرتی یہ ہے کہ اس اشتہار کو لا کر گھر کے دروازے کے باہر لگا دیتی ہے اور اندر جا کر یہ شور ڈال دیتی ہے کہ ہزاری مال یعنی کہ مہاجن نے نالش کر دی، مقدمہ کر دیا ان پر، پیسوں کے حوالے سے ان پر رٹ دائر کر دیا، دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ اب اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ گھر پہ تو کوئی پڑھنے لکھنے والا ہے نہیں،
لہٰذا اس کی بات پر یقین کر لیا جائے گا. لیکن اصغری کیونکہ پڑھنا لکھنا جانتی ہے، لہٰذا وہ اس اشتہار کو اندر منگواتی ہے، بلواتی ہے، ایک لڑکے کے ذریعے اسے اشتہار کو پڑھتی ہے، اور اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دراصل یہ اشتہار نالش کا نہیں ہے، یہ اشتہار محلے کی صفائی کا ہے. چنانچہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اگین ماما عظمت نے اس کے گھر کو لوٹنے کی کوشش کی ہے، اس کے گھر والوں کو دغا دینے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. عزیز طلبہ، کہانی یا ناول کا یہ اقتباس جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا تھا وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور آبویسلی ناول بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. لیکن نذیر احمد جو درس دینا چاہتے تھے اپنی بیٹیوں کو، جو درس دینا چاہتے تھے اپنی ملک و قوم کی بیٹیوں کو، وہ دینے میں بخوبی کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان پڑھا لکھا ہو، یعنی بہو بیٹیاں جن کے حوالے سے خاص طور پہ اس دور میں یہ قیاس کیا جاتا تھا، یا اس دور میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ لڑکیوں کو پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں وہ اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ بہرحال بہو بیٹیوں کو پڑھانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ادروائز ایسے مسائل پڑھتے ہیں یا ایسے مسائل آن پڑتے ہیں کہ جن سے وہ نبرد آزما نہیں ہو سکتی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نہ پڑھی لکھی ہوتی تو ماما عظمت کی وہ چال کے جس میں وہ اشتہار کے ذریعے گھر والوں سے مزید پیسے کھینچنا چاہتی تھی یا لینا چاہتی تھی، اگر وہ پڑھی لکھی نہ ہوتی تو واقعی ماما عظمت اس میں کامیاب ہو جاتی. پھر وہ مختلف قسم کی چالیں جو ماما عظمت چل رہی تھی، شاید وہ ان سے صحیح طور پر عہدہ برا نہ ہو پاتی اگر وہ پڑھی لکھی نہ ہوتی. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آخری حصے میں جہاں پر ماما عظمت کو نکال دیا جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے، اور بیٹی بھی اسے یہ کہتی ہے کہ بھئی اب میرے گھر پہ تو تمہارا گزارا ہونے کا نہیں، کیونکہ تم نے زیور تو مجھ سے لے لیے، ظاہر ہے کہ زیور اسے لٹانا پڑے کیونکہ اس کے بغیر ادھار والوں سے اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی تھی، اور اب وہ کہتی ہے کہ اگر تم یہاں رہی تو میرے سسرال میں بھی مسئلہ ہوگا، لہذا تم یہاں سے بھی جاؤ. نذیر احمد بتاتے یہ ہیں کہ اگر ہم لالچ کریں گے، اگر ہم دھوکے دہی سے، دھوکے بازی سے کام لیں گے، تو بہرحال اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ درست ہے کہ ہم ایک طویل عرصے تک اس بات کو انجوائے کرتے رہیں گے، لیکن الٹیمیٹلی وی وڈ ریچ اے ورسٹ اینڈ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماما عظمت جو پورے کے پورے ناول میں دراصل مولوی صاحب کے گھر پر اپنی مرضی کا کام کرتی رہتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ان کو دھوکہ دیتی رہتی ہے، اور وہ اس کے دھوکے میں آتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب اصغری اس گھر میں آتی ہے تو وہ کیونکہ پڑھی لکھی ہے، کیونکہ وہ سلیقہ شعار ہے، وہ جانتی ہے کہ ایسے حالات سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے، وہ ایک دانش مند خاتون ہے، حالانکہ وہ چھوٹی بہن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بڑی بہن کے بالکل برعکس، بالکل الٹ ہے، جو کہ انتہائی پھوڑ ہے، جو بالکل کام کرنا نہیں جانتی، گھر کو چلانا نہیں جانتی، سلیقہ شعار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سسرال سے بہت جلدی لڑ کے الگ ہو جاتی ہے، اور الگ ہو کر بھی بہت سارے نقصانات کرتی ہے. لیکن اس کے برعکس اصغری کیونکہ حالات و واقعات پر قابو کرنا جانتی ہے، لہٰذا وہ آہستہ 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 ایک ایسا سنیئر تیار کرتی ہے، ایک ایسا پھندا تیار کرتی ہے، ایک ایسا جال بناتی ہے جس میں ماما عظمت پھنستی چلی جاتی ہے، اور بالآخر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اختتام کیا ہوتا ہے. ایک اختتام تو عزیز طلبہ ہے ماما عظمت کا اصغری کے گھر سے رخصت کا، یعنی اصغری کے سسرال سے رخصت کا. دوسرا اختتامی نقطہ ہے ماما عظمت کی، یعنی وسیع پیمانے پر ذلت و رسوائی اور اس کا بے یار و مددگار ہو جانا بڑھاپے کی حالت میں، کہ جب اس کی اپنی بیٹی یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس گھر سے نکال دی گئی جہاں پر ہوتے ہوئے وہ نہ صرف خود بہت زیادہ انٹرٹین ہو رہی تھی، بلکہ اس بیٹی کو بھی اس کے وہاں پر ہونے سے بہت فائدہ ہو رہا تھا. جب وہ دیکھتی ہے کہ اب تو وہ گھر ہی نہیں رہا، یا اب وہ خزانہ ہی نہیں رہا جس کو دونوں مل کر لوٹ رہی تھی، تو اب ایسے میں اپنی ماں کو وہ اپنے اوپر بوجھ کیوں بنائے. لہٰذا ماما عظمت کا ٹھکانہ بھی رہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے ہاتھ سے. وہ چھوٹا سا مکان جہاں پہ وہ رہا کرتی تھی وہ بھی رہن رکھنا پڑتا ہے، گروی رکھنا پڑتا ہے، نتیجتاً اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. تو نذیر احمد بتاتے یہ ہیں کہ بہرحال کسی بھی صورت میں نمبر 1 ہمیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینی چاہیے، اور نمبر 2 ہمیں کسی بھی صورت میں کسی بھی گھر پہ کام کرتے ہوئے لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال برائی کا اختتام برائی ہی پر ہوتا ہے. عزیز طلبہ، نیکسٹ لیکچر میں گو کہ تفصیل سے بات کروں گا نذیر احمد کے آرٹ کے متعلق،
لیکن اس ناول پر اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیے کہ ہم بارہا یہ لفظ سنتے ہیں کہ غرض ایسا ہوا، غرض ویسا ہوا، یعنی کہانی کا سا زیادہ انداز ہے، داستان کا سا زیادہ انداز ہے، کیونکہ نذیر احمد کے پاس ان سے قبل ناول کی کوئی ایسا مثال موجود نہیں تھی، اور وہ انگریزی پر کوئی بہت زیادہ دسترس تو رکھتے نہیں تھے کہ انہوں نے مغربی ناولوں کا مطالعہ کیا ہو، لہٰذا وہ داستانوی انداز میں ایک نئی صنف کا آغاز کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بارہا مقامات پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناول کم اور داستان زیادہ ہے، یعنی ایک ایسی داستان کہ جس میں قصہ گوئی تو ہے لیکن کردار نگاری نہیں ہے، جس میں مکالمہ نویسی ہوتی ہے تو بسا اوقات اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ وہ تقریریں معلوم ہونے لگتی ہیں، اور نہیں ہوتی تو بالکل ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک چیز جو نذیر احمد کی ہر تحریر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے ان کا اسلوب۔ اسلوبیاتی اعتبار سے نذیر احمد کے ہاں سادگی و سلاست پائی جاتی ہے، روانی پائی جاتی ہے، وہ قصہ گوئی کے فن سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن کردار نگاری میں وہ انتہائی کمزور ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون وہ نام رکھتے ہوئے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کرداروں کے نام ہی ان کی خصوصیات کے عکاس ہو جائے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اصغری کا نام اس لیے اصغری نہیں کہ نذیر احمد کی یا اس کے باپ کی، یعنی کہ اصغری کے باپ کی یہ خواہش ہوگی، بلکہ اس کا نام اس وجہ سے اصغری ہے کہ وہ چھوٹی ہے، اصغر کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے۔ اکبری کا نام اس وجہ سے اکبری ہے کہ وہ بڑی ہے۔ اسی طرح سے محمد کامل ایک انتہائی شریف اور باکردار آدمی ہے اور اس حوالے سے مکمل ہے، لہٰذا وہ محمد کامل ہو گیا، یا محمد عاقل یعنی کہ عقل مند۔ پھر اصغری اور اکبری کے باپ دور اندیش، دور اندیش کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو دوربین ہوتا ہے، وہ شخص جس کی نظر مستقبل پہ ہوتی ہے۔ اب نذیر احمد کا عکس ہم دور اندیش خان میں دیکھ سکتے ہیں، وہ دور اندیش خان کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت انتہائی اچھے انداز میں کی تھی۔ تو اب وہ دور اندیش تھے یا وہ مستقبل پر ان کی نظر تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت ان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا انہوں نے خاص طریقہ کار اختیار کیے۔ گو اکبری اس حوالے سے کوئی اچھی ثابت نہ ہوئی یا اس پر ان کے اثرات زیادہ نہ ہوئے، لیکن اصغری ان کی بہترین مثال بن گئی۔ سو کرداروں کے ناموں تک بھی جب کوئی ناول نگار یہ بھروسہ یہ انداز اختیار کر لے کہ ان کی صلاحیتیں یا ان کی نوعیت ان کے ناموں سے ظاہر ہونے لگے، تو اسے ہم عزیز طلبہ کہتے ہیں تمثیلی انداز۔ یعنی تمثیل سے مراد وہ وجود جو دراصل جس کا گوشت پوست کا ہونا یا جس کا انسان ہونا ضروری نہیں، بلکہ صلاحیتیں از خود زبان پا جائے۔ یعنی اکبری بڑی ہے، اصغری چھوٹی ہے، کامل مکمل ہے، عاقل عقل مند ہے، دور اندیش دوربین ہے۔ سو کرداروں کے نام انہیں تمثیلوں کی صورت دے دیتے ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نذیر احمد کردار نگاری کے حوالے سے قدرے کمزور ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ جو ان کے ہاں اس ناول میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور بعد ازاں ہم ان کے آرٹ میں بھی بات کریں گے کہ ان کے ماتوب کردار یعنی ان کے برے کردار اس قدر برے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی اچھائی پائی ہی نہیں جاتی۔ اب اگر وہ اکبری کو برا دکھانا چاہ رہے تھے تو اس میں کوئی بھی ایک اچھی عادت انہوں نے نہیں دکھائی۔ شروع سے وہ شرارتی لڑکی تھی، بعد ازاں سسرال گئی تو وہاں مسائل پیدا کیے، وہاں سے الگ ہوئی تو اپنا گھر اجاڑ بیٹھی، لیکن عقل اس کو بہرحال پھر بھی نہ آئی۔ سو بہرحال انسان اگر غلط ہو، اگر انسان قدر کمزور ہو ذہنی سطح پر، فکری سطح پر، وہ سوچ نہ سکتا ہو یا اس میں وہ سلیقہ شعاری نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پورا کا پورا کلہم وہ بالکل خراب ہی ہو جائے گا۔ دوسری طرف اصغری ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سو کردار جامد ہے، یہی وجہ ہے کہ نذیر احمد کے کرداروں کے حوالے سے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ نذیر احمد کے کردار متحرک نہیں ہوتے، جامد ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے محبوب کردار ان کی کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، جبکہ ان کے ماتوب کرداروں میں کسی حد تک تحرک پایا جاتا ہے، لیکن میرات العروس اس کی مثال نہیں، کیونکہ یہاں پر کرداروں میں تحرک ہم تقریباً نہیں دیکھتے۔ اب ممازمت ہے، اگر وہ بری ہے تو وہ شروع سے لے کر آخر تک بری ہے۔ سو اوور آل نذیر احمد کا یہ ناول دراصل اپنی بیٹیوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت اچھا قصہ ترتیب دینے میں وہ کامیاب ہو گئے،
جس سے وہ اپنے مقصد کا حصول بھی کرنے میں کامیاب رہے، اور یہ ناول معروف بھی خاصا ہوا۔ اور ایک وقت عزیز طلبہ یہ تھا جب یہ دلہنوں کو جہیز میں دیا جاتا تھا، کہ خیال یہ تھا کہ اسے پڑھ کر وہ سبق سیکھ سکتی ہیں اپنی آئندہ زندگی میں، کہ انہیں اپنی آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن آرٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ پہلا نمونہ تھا۔ نذیر احمد نقاش اول ہے اردو ناول کے، میرات العروس نقش اول ہے، لہٰذا اس میں ہمیں وہ مکمل عناصر نہ ملتے ہیں اور نہ ہی ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال کوئی بھی نقاش اول مکمل نہیں ہو سکتا، نقش اول نقش کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود نذیر احمد کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس دور میں ایک نئی صنف کی بنیاد ڈالی، کہ جب ایک طرف سر سید احمد خان اصلاحی تحریک میں کچھ ایسے گم تھے کہ وہ افسانویت یا افسانوی ادب کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتے تھے، مولانا حالی کا یہ میدان نہیں تھا، محمد حسین آزاد کا اسلوب اس قدر گاڑھا تھا، یا وہ اسلوبیاتی اعتبار سے اسلوبیاتی مسائل کی طرف کچھ اس قدر زیادہ توجہ دیتے تھے کہ وہ شاید افسانوی ادب کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ سو نذیر احمد نے اس دور میں اردو ادب کو وہ نئی صنف دی جو بعد ازاں اردو نثر کا، اردو ادب کا ایک باقاعدہ سرمایہ بن گئی۔ بہرحال نذیر احمد کے آرٹ پر ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر نذیر احمد نے جو مختلف ناول لکھے، ظاہر ہے نذیر احمد نے اس کے بعد میرات العروس کے بعد بنات الناش بھی لکھا، پھر توبۃ النصوم عارض اشاعت میں آیا، ابن الوقت آیا، رویا صادقہ یا فسانہ مبتلا اور ایسے ناول۔ ہم دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر نذیر احمد کا آرٹ کیا تھا، ان کی اچھائیاں کیا تھیں، یعنی کہ ان کے اوصاف کیا تھے، کہاں پر وہ کمزور تھے، اور مجموعی طور پر ہم یہ تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ اردو ناول کے نقاش اول کی حیثیت سے ان کا مقام کیا ہے۔ سو نیکسٹ لیکچر میں بات ہوگی نذیر احمد کے ناول نگاری کے فن پر۔ اس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ان کا اصلاحی رویہ بھی، مقصدیت بھی اور اسلوبیات بھی، اس میں کیا ہوگا، اس کے لیے ہم ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ سو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔